السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ واقعی دین کا سچا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وقت کی کمی نہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ علم آپ کے آنے والے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، یا سنت ہے، کیا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، اور اگر بھول جائے، کچھ وقت لگ جائے تو کیا آذان دے سکتے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں یا نہیں، یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلو آتے ہیں موضوع کی طرف۔ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ گویا ابھی اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوتا ہے۔ اس کی روح پاکیزہ، دل صاف اور ذہن خالی ہوتا ہے۔ ایسے وقت اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے پیغام اس معصوم کے کان میں پڑھے وہ اللہ کی توحید ہو اور رسالت اور اسلام کا اعلان ہو۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ بچے کے دل و دماغ سے سب سے پہلا اثر کلمہ توحید کا ہو۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی کے کان میں آذان دی جب ان کی ولادت ہوئی۔ آذان کب دی جائے؟ جواب: جیسے ہی بچہ پیدا ہو، صفائی ستھرائی کے بعد فوراً آذان دی جائے۔ دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت۔ بہتر ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد آذان دی جائے، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی آذان دی جا سکتی ہے۔ کیا آذان دینا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ جواب: آذان دینا فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اہل علم کی اکثرت علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور امت کو تعلیم دی۔ اس عمل کی حکمت کیا ہے؟ آئیں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھپتا ہے، مطلب کہ اس کو دل میں وسوسے دیتا ہے، اور آذان شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر بچے کے کان میں پڑے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیں، آذان دینے والا نیک ہو، پاک زبان والا اور باوضو ہو، اور آذان بلند آواز سے نہ ہو کہ بچے کو تکلیف ہو، بلکہ آہستگی سے۔ خلاصہ بات کا، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے: بچے کے دائیں کان میں آذان دینا سنت ہے، بائیں کان میں اقامت مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں آذان دی، جیسا کہ ابو داؤد میں مذکور ہے۔ یہ عمل روحانی تحفظ، دینی بنیاد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے والدین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایمان کے راستے پر چلے تو اس کا پہلا قدم آذان سے شروع کریں۔ اپنے بچوں کو دین کی خوشبو دیں، ان کے کانوں میں دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی پکار ان کے کان میں جانی چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خاص خیال کریں۔ السلام علیکم۔